اسٹارٹنگ میں جب ایز اے میں اسکاؤٹ تھا، پہلے میں اسکاؤٹ تھا، ISO اسکاؤٹس میں تھے. تو آغا علی رضوی ایک مرد مجاہد تھے اور گلی بلتستان کی ایک تمنا آواز ہے، تو اس کا آپ مکمل ایک بازو ہی ہیں. تو آپ آغا صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ اپنا تاثرہ بیان کریں کہ آپ آغا صاحب ایز اے گارڈ ہونے کے ناطے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک فرض ہے. جس طرح میں آگا کے ساتھ ہوں، آگا کے ساتھ ایک جو ہے لائف جو جرنی ہے اور اس میں اسٹرگل ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اور ان تمام چیزوں کا آپ ویورز کو مختصراً آپ شیئر کریں. یہ میں نے 2008 سے سٹارٹ کیا ہے. سادہ تائیکوانڈو اکیڈمی جو ہے میرا اکیڈمی ہوتا تھا، اور وہاں پہ میرے استاد جو ہے سید علی شاہ میرے استاد ہے. اور 2008 سے لے کر ابھی تک یعنی کہ 2026 تک ہر دن میرا جو ایکشن آپ پہلے بھی کرا ہوتا ہے، تو آپ یہ جو اس کی اہمیت آپ آج کل کی اس جدید دور کے اندر لوگوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل کے فیلڈ میں آتے ہیں. جس طرح رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ جوانوں میں 4 چیزوں کا ہونا لازمی ہے: اصول علم، تزکیہ نفس، حالات حاضر آگاہی اور ورزش. تو ورزش کی بہت ساری اہمیت ہے. صادقین کے حوالے سے آج کارڈوں میں ایک عظیم یہاں پہ انہوں نے پروگرام منعقد ہونے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ اپنا تاثرات بیان کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس پروگرام میں ہم آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ہے جامع توسیع کے سالانہ پروگرام ہے. اور اس پروگرام میں جو ہے جیسے صادقین کے حوالے سے جو ہے پروگرام ہم آرگنائز کرتے ہیں. اس میں مختلف جو ہے بچے جو ہے نعت منقرت وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، مہمانات بھی آتے ہیں. اور اس کے علاوہ باقی جن بچوں نے، جس طرح میں اپنے فیلڈ کی بات کروں تو معاشرات کی فیلڈ میں جن بچوں نے جو ہے ٹیسٹس پاس کیے، ان کی جو ہے سند بھی جو ہے ہم نے اس میں ایشو کرنا ہے. تو ہمارے بہت سارے جو ہے پروگرامات اس پروگرام میں شامل ہیں. ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہیں اور آپ ایک ماڈل ہیں، پورے گلی بلتستان کے ایک ستارہ بھی ہیں. تو آغا علی رضوی ایک مرد مجاہد تھے اور گلی بلتستان کی ایک تمنا آواز ہے، تو اس کا آپ مکمل ایک بازو ہی ہیں. تو آپ آغا صاحب کے ساتھ ہوتے ہوئے آپ اپنا تاثرہ بیان کریں کہ آپ آغا صاحب ایز اے گارڈ ہونے کے ناطے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایک فرض ہے. جس طرح میں آگا کے ساتھ ہوں، آگا کے ساتھ ایک جو ہے ایک ذمہ داری ہے، جو ہے بچپن سے ہم ایک فرض ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں جو ہے فرض ادا کرنے میں جو ہے سب سے انتہائی خوشی ہوتا ہے، کیونکہ ہم جو ہے جو کام کرتے ہیں، جو فرض ادا کرتے ہیں، وہ راہ امام میں جو ہے ہم اپنی جو ہے خدمات انجام دیتے ہیں. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے مختلف پروگرام آرگنائز کرتے ہیں، مختلف اسپورٹنگ پروگرام کرتے ہیں، مختلف معاشرات کے پروگرام کرتے ہیں، مختلف بچوں کو نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں. تو لازمی طور پر یہ ہمارے ایک جو ہے کندھے پہ ایک ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو ہم نے نبھانا ہے. تو آغا صاحب اپنے حساب سے ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے دوست احباب علماء دین ہے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. کراٹا جو ایکشن آپ پہلے بھی کرا ہوتا ہے، تو آپ یہ جو اس کی اہمیت آپ آج کل کی اس جدید دور کے اندر لوگوں کے لیے کتنی اہمیت کی حامل سمجھتے ہیں؟ جس طرح ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند ذہن کے ضامن ہے. اگر آپ کا جسم فٹ ہے تب آپ کا ذہن فٹ ہے، اور اگر آپ کا جسم اور ذہن فٹ ہے تو آپ سارے کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. چاہے آپ عبادت کر رہے ہو، چاہے آپ اسٹڈی کر رہے ہو، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، تو اس کے لیے آپ کے جسم اور ذہن فٹ ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اپنے فٹنس آپ صحیح رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ اس ایکسرسائز کے فیلڈ میں آتے ہیں، جس طرح رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ جوانوں میں 4 چیزوں کا ہونا لازمی ہے: اصول علم، تزکیہ نفس، حالات حاضر آگاہی اور ورزش. تو ورزش کی بہت ساری اہمیت ہے. اور امام خمینی بھی فرماتے ہیں کہ جو جب آپ ورزش کرتے ہیں تو باقاعدگی سے آپ ورزش کرنا چاہیں. تو اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. اور اسی ورزش میں سے جب آپ معاشرات کی فیلڈ میں آتے ہیں تو اس کے بہت سارے اسٹائلس ہوتے ہیں: کراٹے، تائیکوانڈو، جوڈو، جوجوتسو، کک باکسنگ، وشو، ویبنام. یہ سارے جو ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے کھیلے جانے والے کھیلز ہیں. اور اس میں جو بچے آتے ہیں تو وہ نیشنل انٹرنیشنل ایونٹ میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف اسکولس، کالج میں جو ہے ان کو اسکالرشپ ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایز اے ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہے، آرمی، وابڈا، ریلوے، ان میں جو ہے باقاعدہ اپنی جو ہے خدمات انجام دے سکتے ہیں. تو اس کو سیکھنے کے فائدے بھی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کے بھی جو ہے بہت سارے فائدے ہیں. اپنے لائف جو جرنی ہے وہ ان کو ہمارے ورس کے سامنے آپ شیئر کریں کہ آپ نے جو کراٹے کا جو آغاز ہے آپ نے کہاں کب کیا، اور اس میں آپ کو کتنے اسٹارٹنگ میں کتنے دشواریاں پیش آئے، اور آپ جس اسٹیج پر ہے ایک طرف سے ایک ماڈل بنا ہوا ہے، ایک آئیڈیل بنا ہوا ہے. تو آپ اپنے لائف جو جرنی ہے اور اس میں اسٹرگل ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اور ان تمام چیزوں کا آپ ورس کو مختصراً آپ شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ میں نے 2008 سے سٹارٹ کیا ہے. سادہ تائیکوانڈو اکیڈمی جو ہے میرا اکیڈمی ہوتا تھا، اور وہاں پہ میرے استاد جو ہے سید علی شاہ میرے استاد ہے. اور 2008 سے لے کر ابھی تک یعنی کہ 2026 تک ہر دن میرا پریکٹس ہی ہوتا ہے. 2012 سے میں نے اکیڈمی شروع کیا ہے، تو کوئی 17-18 سال ہو گئے لگاتار جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں جب ایز اے میں اسکاؤٹ تھا، پہلے میں اسکاؤٹ تھا، ISO اسکاؤٹس میں تھے. تو جب ایز اے اسکاؤٹنگ میں جب جاتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے ذہنی طور پر آپ کو جو ہے فٹ ہونا، جسمانی طور پر فٹ ہونا آپ کے لیے لازمی ہے. تو اس کو تربیت کے جو ہے اس کو مطلب بہت سارے اسکولس میں ہے. اور یہاں جامع توسیع بلتستان میں ایک سینٹر یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی بچے پریکٹس کرتے ہیں. پیرامون اسکول میں ہے، بلتستان
स्कूल्स में है, एशियन लेब स्कूल्स में है, अलम इकबाल स्कूल्स में है, तो कोई 18 से 20 स्कूल्स है जिसमें जो है मार्शल आर्ट की जो है ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा एकेडमी हमारे जो है गोली ताइक्वांडो एकेडमी है, ये जी अली मार्केट में अब्दुल्ला अस्पताल के पास, और गंबा में जो है गोली ताइक्वांडो एकेडमी है, और इसके अलावा कतना जसना में जो है गोली ताइक्वांडो एकेडमी की ब्रांचेस। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया।